جیسے سورہ نور کے حوالے سے اس میں بہتان کا ذکر ہے. جی ہاں جی. اس میں بھی ہمارے ہاں بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے. ہم بات کر جاتے ہیں کسی بھی عورت یا کسی بھی مرد کے حوالے سے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، اور ہے ہی ایسا ہوتا ہے اس کے کردار کے حوالے سے. اور پھر جو اداکارائیں ہیں ہماری، ان کے حوالے سے بھی اکثر لوگ بات کر جاتے ہیں. تو کیا یہ دونوں جو کیسز ہیں، کسی عام کے حوالے سے بات کرنا یا کسی اداکارہ کے حوالے سے بات کرنا، کیا یہ دونوں صورتیں بہتان ہی ہیں؟ جی بالکل بہتان میں آئے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو بندہ یعنی ظلم پر مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جھوٹ پہ مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ چاہے کسی کے بارے میں بھی ہے، وہ تو جرم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بندے کی برائی کریں گے تو وہ جرم ہے اور برے کی کریں گے تو وہ جرم نہیں ہے. یہ جو زنا ہے اس کی تو سزا کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں کہ 4 گواہ، اور 4 گواہ بھی صرف بادی النظر میں نہیں، یہ جو ہماری اٹ سیمز لائک دیٹ، بادی النظر میں نہیں، فزیکلی انہوں نے وہ انٹرکورس دیکھا ہو اس حالت میں. 3 نے بھی دیکھا ہے نا اور 1 نے نہیں دیکھا، تب بھی اس کے اوپر حد نہیں لگے گی. اور چاہے جائے کہ یہ خبر کو اخبار میں چھپ جائے یا اس طریقے سے فیک تصویر آ جائے، فیک ویڈیو آ جائے. ویڈیو تو ہماری عدالتیں نہیں اس کو ثبوت کے طور پہ قبول کرتی ہیں. آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو چاہے کوئی بدکار عورت بھی ہے، ڈیفینیٹ بھی ہے، تب بھی یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر بہتان درازی کرے. البتہ جو حکمران ہیں، جو اپنے آپ پبلک کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، پھر ان کے کچھ سکینڈلز لوگوں کے سامنے آتے ہیں، یعنی بے حیائی کے والے سے نہیں بات کر رہا، باقی سکینڈلز، اور وہ اس میں کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں اگر ہم کہیں پولیٹیکل ڈسکشن میں کہتے ہیں یار دیکھو اس نے اتنا پیسہ کھایا، اس نے فلاں ملک میں بھیج دیا، اس کی آف شور کمپنی ہے، یہ پناما والا چکر ہے، یہ وہ، یہ جو ڈسکشن ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں اسٹیبلش ہیں. باقی جو یہ حیا والا معاملہ ہے اور یہ جو ایشو ہے اس حوالے سے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک اسکینڈل والا، یہ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کا ہے. حضرت عائشہ کے اوپر بہتان میں جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت بھی شامل ہو گئے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ حدیث افک کے اوپر مسئلہ 159B ریکارڈ کروایا ہے. سیدہ عائشہ پہ جو یہ تہمت لگی تھی اس میں بھی میں نے کلیئر کٹ یہ باتیں کی ہیں کہ قطعاً کسی کے اوپر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے. اور اگر اسلامی حکومت یعنی قائم ہوگی تو اس کی سزا میں وہ اسی طریقے سے یعنی وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. وہ ہی نہیں کہہ رہے وہ شکلوں لگتا ہے جی، ایتے لگتا ہی شرابی ہے جی، ایتے کوئی لگتا ہی پوڈری ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ شکلوں لگتا ہے. اسلام میں یہ بات کی جاتی ہے کہ دلیل کیا آپ کے پاس، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ برائی کا پرچار بھی نہ ہو. جب تک آپ کے پاس ڈیفینیٹ ثبوت نہیں ہے آپ پبلکلی اس کو رپورٹ بھی نہ کریں، عدالت میں بھی نہ جا کے بتائیں، کیونکہ اس سے تو نارکی پھیل جائے گی. یہاں تو آپ دیکھیں کہ مطلب آپ پبلک فگر بن کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یعنی میں اس وقت پبلک فگر ہوں نا، اس حوالے سے یعنی ملینز آف پیپل تک بات پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں گے کئی علماء بھی آ کے میرے بارے میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بات بتا رہے ہیں. مجھے تو پتا ہوتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں میں نے کہا یار دیکھو کتنی بے شرمی ہے. یہ بے شرمی ہم شروع کر دیں تو ہم تو لوگوں کے اوپر ہزاروں کلپ بنا دیں. یعنی آپ وہ بات وہ کریں جو کی ہے، کانٹیکسٹ میں وہ کیا بات ہے، وہ کس یعنی اس پہ بات ہو رہی ہے. مثلا میں نے ایک جگہ وہ بات کی کہ ان کو بریلوی علماء کو کہا کہ آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کریں، آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کریں، آپ اپنی کتابوں کا دفاع کریں. پھر کوئی ممتاز قادری آپ کو ٹھوک جائے آ کے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹھوکیں. تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ تو آپ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اشتعال نہیں، یہ الزامی بات ہوئی ہے کہ یہ چونکہ بریلوی مکتب فکر کی ڈاکٹرائن ہے کہ گستاخ رسول کو بھون دینا چاہیے. ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں قانونی طریقے سے چلیں. میرا تو لہٰذا سے گستاخ رسول کی سزا پہ بھی موقف جو ہے وہ ذرا عام علماء سے ہٹ کے ہے توبہ کے حوالے سے. تو میرا تو موقف ڈیفرنٹ ہے. میرے اس جملے کو اس پوری میری ڈاکٹرائن میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا موقف رکھتا ہوں. میں نے یہ الزامی بات کی ہے اینٹی وینم کے طور پہ کہ ہاں یہ جو آپ لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں تم بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کرو نا، تو تمہارے کو مقتدی قانون ہاتھ میں لے کے تمہیں ٹھوک دے، پھر تمہیں پتہ چلے. تو یہ میں نے الزامی بات کے طور پہ بات کی. یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کریں تو ان کو ٹھوک دیے جائے، نہ ٹھوکیں. ہم تو کہتے ہیں علمی دلائل، علمی جنگ لڑی جائے، کسی کو تلوار کی دھونس پہ اپنا موقف نہ منوایا جائے.
تو اس حوالے سے قطعاً کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے جی. بے شک کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، اور خصوصاً جو لوگوں کے چھپے ہوئے عیب ہیں وہ تو قطعاً نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو دنیا میں کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. تو آپ کسی کا انڈیویجول کوئی مطلب فیل ہے اس کو پبلکلی نہ کریں. پھر بعض اوقات پبلکلی اناؤنس ہو جائے تو وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ پھر توبہ کی طرف بھی مائل نہ ہو. یہ کسی کے ساتھ مطلب نہیں کرنا چاہیے. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے لیے اوپنلی یہ کیا ہوا ہے کہ میری کوئی چیز چاہے چھپی ہوئی ہے چاہے ظاہر ہے، پبلک گیدرنگ میں میری آپ اصلاح کریں. میں کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ اپنے کردار کے حوالے سے ہر معاملے میں، اور دین کے حوالے سے بھی. اور جہاں پہ کہیں غلطی ہوگی میں مطلب رجوع بھی کروں گا. میرے تو ابھی کلپ چڑھا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں مفتی حنیف قریشی صاحب کا پرسوں مجھے کوئی تقریباً 20-25 منٹ کا فون آیا. وہ کہتے ہیں جی مجھے واٹس ایپ پہ آپ کا کلپ کسی نے بھیجا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے 5 باتوں پہ رجوع کیا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے پروگرام دیکھ کے نہیں میں نے کیا، یہ میرا 1.5 سال پرانا کلپ ہے. یہ 1 جنوری 2016 کو ریکارڈ ہوا تھا، اور اب جولائی 2017 ہے. یہ 1.5 سال پرانا میرا کلپ ہے، اور میں اب بھی اپنی غلطیوں پہ رجوع کرتا ہوں. اور وہ الحمدللہ، اور میں نے یہ بھی اس میں چیلنج دیا تھا کہ میرے علاوہ کسی نے رجوع کے نام سے کبھی کوئی ویڈیو نہیں چڑھائی ہے، کیونکہ وہ تو ہٹ درمی پہ لوگ اترے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس چھوٹی عید سے پہلے طارق جمیل صاحب نے پیغام بھجوایا کہ جی میں نے انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی، کچھ میں نے ان کے دفاع پہ، اور کچھ باقی وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، ناسبیت کے خلاف وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس حوالے سے بھی ان کو یعنی میرا تعارف تھا. تو میں نے کہا جی آپ بالکل حاضر ہوں، بلکہ مطلب میں نے کہا ان کو مطلب عرض کریں کہ آپ صرف ہمیں بلائیں، ہم خود حاضر ہو جائیں گے. ان کا حسنین کریمین مدرسہ ہے فیصل آباد میں، آپ کے فیصل آباد میں ہی ہے، سیدنا حسن حسین کے نام پہ. تو میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں. باقی جو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں، لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، اور مطلب رجوع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مطلب برائی کو آپ ہائی لائٹ کریں، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ مجھے بے شک پبلکلی کریں، کیونکہ میں جب پبلکلی پیش کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تو میں تیار ہوں. یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں، مطلب یہ ہفتے والے دن ابھی تو یہ 10-15-20 بندے ہی بیٹھے ہیں. جب درس ہمارا ہفتے والا ہوتا ہے اس میں 60-70-80-100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ پبلکلی آ کے بدتمیزانہ انداز میں، یعنی آپ سمجھ لیں گالی گلوچ تک کے انداز میں آ کے کوشچن کرتے ہیں. میرے کبھی کسی یعنی آپ سمجھ لیں، میں معتقد کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، میرے آڈینس میں سے کسی نے اٹھ کے کبھی کسی کو پکڑا نہیں. ان کی اتنی تربیت ہے، یہ مسکراتے رہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تربیت ہوئی ہے. وجہ ہے کہ بھائی جی اسی پوری دنیا ہو کے لایا ہوا ہے، تو اسی بھی تیار ہیں کہ ساڈے تو جناب آپ اوپنلی تنقید کریں. ہم تیار ہیں، بالکل کریں.